جا کر ہمارے ناک کی یہ والی جگہ اور پیشانی کی یہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھنے والے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قاری محمد عمر سعیدی QUS اسلامک۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ آج ہم چلتے ہیں اپنی موضوع پر۔ جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ نماز کے فرائض تکبیر تحریمہ، قرات، قیام۔ آج ہم چلتے ہیں نماز کے چوتھے فرائض پر، یعنی کہ رکوع پر۔ نماز کا چوتھا فرائض ہے رکوع کرنا۔ آج اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ نماز کا طریقہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جب ہماری طہارت ہوگی، مثلا کہ ہم نے وضو بھی کر لیا، ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز کی نیت کریں گے۔ مثلا کہ آپ جو بھی نماز پڑھیں، مثلا مثال کے طور پر میں صبح کی نماز کی نیت لیتا ہوں کہ نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر، منہ میرا قبلہ کی طرف، بندگی خدا پاک کی۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے بندگی خدا پاک کی، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اللہ اکبر کریں گے تو ہم ہاتھ اس طرح اٹھائیں گے کہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں، ان کا جو رخ ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ہم اس طرح اللہ اکبر کر کے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ، غالباً 95% لوگ ہاتھ صحیح نہیں باندھ لیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو جو ہاتھ انہوں نے باندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میں آج آپ کو وہ طریقہ بھی کر کے بتاتا ہوں۔ مثلا یہ ہمارا سیدھا ہاتھ ہے اور یہ والا ہمارا ہاتھ الٹا ہاتھ ہے۔ اب یہ والا جو ہاتھ ہوگا الٹا ہاتھ، اس کو ہم نیچے رکھیں گے، اور جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہے اس کو ہم اس ہاتھ کے اوپر اس طرح، دیکھنے طریقہ، اس طرح ہم ہاتھ رکھیں گے۔ یہ والی انگلی انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی، اس کو ہم اس کلائی کے ارد گرد اس طرح پھیلا دیں گے، اور جو یہ 3 انگلیاں ہیں ہماری، ان کو ہم ادھر کلائی کے اوپر اس طرح بچھا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے۔ طریقہ دیکھ لیں، اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، اور باندھنے کدھر ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ یاد رکھیں کدھر؟ ناف کے نیچے، اور اسی طرح یہ والا انگوٹھا اور یہ والی انگلی اس طرح کلائی کے ارد گرد، پھر یہ 3 جو انگلیاں یہ والی، پہلی، دوسری اور تیسری، ان کو اس طرح کلائی کے اوپر بچھا دیں، پھر ہاتھ باندھ لیں ناف کے نیچے۔ پھر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد جو نماز کا فرض ہے قرات کرنا، وہ قرات کی جائے گی۔ یاد رکھیں سورۃ فاتحہ کے الگ جو قرات کی جاتی ہے وہ نماز میں فرض ہے۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ، نماز سورۃ فاتحہ کے بعد نماز کے اندر قرات کرنا یہ فرض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نماز میں جو فرض ہے قرات، کم از کم چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر 3 نہیں تو ایک وہ ضرور پڑھیں جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں میرا مسئلہ۔ پھر الحمد شریف کے بعد ہم کوئی صورت جو بھی ہمیں یاد ہو، قل شریف یاد ہو، جو بھی یاد ہو ہمیں قرآن میں سے، اس کو ہم پڑھیں گے جتنا ہو سکے آسانی سے، اس کو پڑھیں گے۔ پھر ہم چلیں گے رکوع کی طرف۔ ایک مسئلہ اب یاد رکھیں،
یہ ضروری مسئلہ ہے۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، ہم جب رکوع میں جائیں گے تو ہماری جو دید ہے، نظر ہے، وہ ہمارے پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں جو ہمارے پاؤں کے انگوٹھے ہیں، جو ان کے ناخن ہیں، رکوع میں ادھر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور ہماری کمر اور سر یہ رکوع میں برابر ہونا چاہیے۔ اور رکوع کی تسبیح ہم پڑھیں گے، یاد رکھیں رکوع کی تسبیح 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ طاق مرتبہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ربنا لک الحمد رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، جب ہم سجدے میں جائیں گے سب سے پہلے ہم زمین پر ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ جب ہم زمین پہ جائیں گے سب سے پہلے ہمارے ناک کی یہ والی جگہ اور پیشانی کی یہ والی جگہ سجدے میں زمین پر لگنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اگر ادھر آپ کے بال وغیرہ ہیں یا ٹوپی وغیرہ یا اپنے امامہ باندھا ہوا ہے تو اس کو پیشانی سے ہٹا لیں، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ جو زمین ہے اس جگہ پر آپ اپنی پیشانی کو جما سکیں۔ ایک ضروری مسئلہ یاد رکھیں، جب پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے، جس طرح ہم نے سجدہ کیا جب اٹھیں گے اس کے برعکس کریں گے۔ یعنی کہ جب ہم نماز میں گئے تھے سجدے میں تو ہم نے پہلے ناک زمین پر لگایا، پھر پیشانی۔ جب اٹھیں گے پہلے ہم پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں۔ اور ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس وقت ہمارے جو پاؤں ہیں ان کی حالت کیسی ہونی چاہیے، یاد رکھیں۔ یہ بھی تقریباً 98% لوگ یہ غلط کرتے ہیں۔ یہ آج مسئلہ سن لیں، یاد رکھیں۔ میرا یوٹیوب پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ لوگ ویسے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ تو اگر آپ یوٹیوب پر سنیں گے تو پھر آپ کو شرم نہیں آئے گی، کیونکہ آپ ویسے تو نیٹ یوز کرتے ہیں۔ اگر جو وقت اور جو MB آپ اس دین کی خاطر استعمال کریں گے تو وہ آپ کا ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو یاد رکھیں ہمارے جو پاؤں کا طریقہ ہونا چاہیے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا جو پیٹ ہے ان کا زمین پر لگنا فرض ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر اس طرح پاؤں ہوگا پھر بھی نماز نہیں ہوگی، اس طرح زمین سے اٹھا لیا پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے پاؤں کے جو پیٹ ہے ان کا زمین پر لگنا فرض ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے دونوں پاؤں کی، ایک اس پاؤں کی انگلی ایک اس کا، ایک ایک کا لگنا فرض ہے۔ 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ 10 کی 10 یعنی 5 اس کی 5 اس کی، ان کا لگنا یہ سنت طریقہ ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اگر آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اگر یہ زمین سے اٹھی رہیں تو پھر آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کا سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ نماز کا فرض ہے، رکوع بھی اور سجدہ بھی یہ نماز کا فرض ہے۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز کا فرض بھی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی سے نماز سیکھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملتے ہیں کہ اس کے آگے جو ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ ہم نے کس طرح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ آگے بھی ضروری مسائل نماز جنازہ کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ اب تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔